السلام علیکم، میں ہوں نعمان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویریتے سٹوریز۔ ایران اسرائیل جنگ زوروں پر ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ اسرائیل نے یہ جنگ ایسے پلان کی تھی کہ آپریشن اوپرا کی طرح کی شاید 30 منٹ کا اٹیک ہوگا تہران کے اوپر اور اپنے مقاصد حاصل کر کے رجیم چینج کر کے اسرائیل اپنی مرضی کی حکومت لے آئے گا اور ایران کو تباہ کر دے گا اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا، مگر ایران کے ریسپانس نے دنیا کو حیران کر دیا اور اسرائیل کو پریشان کر دیا۔ آج ہم بات کریں گے ایران اور اسرائیل کے تعلقات کہ یہ کیسے خراب ہوئے، کیسے اس نہج تک پہنچے، اور سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جنگ کیا رخ اختیار کرے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید صدیق صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی، تھینک یو۔ ویلکم۔ یہ بتائیں کہ جنگ کیا رخ اختیار کرے گی، کہاں تک جائے گی؟ میرے خیال میں جو موجودہ ایران اور اسرائیل جنگ ہے اس کا آغاز پچھلے سال اکتوبر میں ہو چکا تھا، جب حماس نے اچانک اسرائیل پر میزائلوں سے اور ڈرونز پر اتنا خوفناک اور اچانک حملہ کیا کہ اسرائیل جو ہے حواس باختہ ہو گیا، اور اس وقت کے بعد سے اسرائیل نے جو رد عمل ظاہر کیا ہے وہ بڑا خوفناک ہے۔ اس نے نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا، بچوں، بوڑھوں، خواتین کو مارا، ان پر بمبارڈمنٹ کی، ان کی تمام جو بلڈنگز تھیں، سکولز تھے، ہسپتال تھے، سب کو تباہ کر دیا۔ تو ایک بڑی بربریت کا مظاہرہ کیا اسرائیل نے اگینسٹ دیز پیلسٹینینز، بہت ان کو مارا، اور اس پر جینوسائیڈ یا نسل کشی کا الزام لگا دنیا بھر میں، اور عالمی عدالت انصاف جو ہے اس نے اس کے خلاف ہیئرنگ کی ہے اور نتنیاہو کو جنگی مجرم قرار دیا ہے، اور جینوسائیڈ کا جو الزام تھا اس عدالت نے ثابت کیا کہ یہ جینوسائیڈ یا مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ یہ وہ آغاز تھا، لیکن اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے کوشش یہ کی کہ اسرائیل کی جو پراکسیز ہیں، جو اس کے قریب جو قوتیں ہیں جو کہ ایران بیکڈ ہے، جن کو ایران جو ہے سپورٹ کر رہا تھا، اس میں لبنان میں تھی حزب اللہ ہیڈڈ بائی حسن نصر اللہ، اس نے حسن نصر اللہ کو ختم کیا، اور حزب اللہ کی جو پوری کی پوری قیادت تھی اس نے ملیہ میٹ کر دیا۔ دوسری طرف اس نے یہ کوشش کی کہ جو اسماعیل ہنیہ اس کو قتل کیا جائے تاکہ حماس کی جو لیڈرشپ ہے اور اس کے جو بہت زیادہ پرجوش لیڈرز ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ اس نے ایران کے اندر جا کے اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا۔ تو یہ ایک دوسرا بڑا ٹارگٹ اس نے اچیو کیا۔ تیسرا، بین الاقوامی سطح پر ایسی کوششیں ہوئی کہ بشار الاسد جو کہ سیریا کا، شام کا سربراہ تھا، اور بشار الاسد پوری طرح ایران کے ہاتھ میں تھا، ایران کی کنٹرول میں تھا، اس کو وہاں سے چھٹی ہو گئی، اور دوسرے جو گروپس تھے انتخاب پسند گروپ وہ وہاں پہ اقتدار میں آ گئے، اور اس کو فرار ہونا پڑا اور ماسکو میں پناہ لینی پڑی۔ تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے۔ اور اب اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ ہم نے ایران کی پراکسیز کو یا ایران کے حامیوں کو اس ریجن میں بالکل فوجی اور عسکری طور پر ختم کر دیا ہے، تو اب اس نے جنگ کی پلاننگ شروع کی ایران کے خلاف، اور وہ کہتا رہا کہ ایران جو ہے ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے اور ایران کو ہم ایٹمی قوت نہیں بننے دیں گے، یہ مسلسل وہ کہتا رہا۔ نتنیاہو کا یہ ایک منترا تھا، بار بار وہ اصرار کر رہا تھا کہ ہم اس کو ایٹمی قوت نہیں بننے دیں گے۔ سو اس نے ایران کے اوپر حملہ کیا، جو تازہ ترین ہے، چند دنوں کی بات ہے، اور اس میں حیران کن طور پر شاکنگلی اس نے ایران کی جو ملٹری قیادت ہے، پاسداران انقلاب کے جو سربراہ، اس کے چیف آف آرمی سٹاف اور دوسرے جو اس کے ٹاپ کے ملٹری لیڈر تھے، سب کو ایک سٹرائک میں ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، وہ سائنسدان ایران کے جو کہ ایٹمی پروگرام کے اوپر مامور تھے اور ریسرچ کر رہے تھے، ایران کو ایک بڑی ایٹمی طاقت بنانا چاہتے تھے، ان کو بھی اس نے ختم کر دیا۔ دیٹ واز دی بگننگ، اور یہ بڑا شاکنگ تھا فار ایران کہ ایک حملے میں، ایک سٹرائک میں
اس نے ایران کا اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ امریکہ کا اور دوسرے ممالک کا خیال تھا کہ شاید ایران جس پر 40 سال سے پابندیاں ہیں، سینکشنز لگی ہوئی ہیں اکنامک اور وہ ملٹری جو سینکشنز ہیں، اس کے تحت وہ امریکہ اور ویسٹ سے ہتھیار نہیں خرید سکتا تھا، نہ ہی اس کو وہ ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار تھے۔ سو ان کا خیال تھا کہ ایران ملیٹریلی بھی بہت کمزور ہے، فائنینشلی بھی کمزور ہے، کیونکہ اس کے تیل اور گیس کی جو ایکسپورٹس تھی ان کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی تھی۔ سو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس سے حوصلہ ملا اسرائیل کو اور نتن یاہو اور اس کی جو کیبنٹ ہے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ دس از دا ٹائم ٹو گو فار اے اسٹرائک آن ایران، اور اس کو یقیناً آشیرواد حاصل تھی صدر ٹرمپ کی اور امریکی انتظامیہ کی، کیونکہ صدر ٹرمپ بار بار کہہ رہے تھے اس جنگ کے شروع ہونے سے چند دن پہلے تک ٹرمپ کا یہ مسلسل کہنا تھا کہ ایران حملہ کرے گا، اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا، اسرائیل ایران کو ختم کر دے گا وغیرہ وغیرہ، اور اس نے اپنے فوجیوں کو کہا تھا کہ وہ مشرق وسطیٰ سے نکل آئیں۔ تو یہ ایک تمہید تھی، آغاز تھا، اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ جنگ شروع ہونے والی ہے، اور بالآخر اس کا آغاز اسرائیل نے کیا ایک بڑی جارحیت کر کے۔ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کسی بھی ملک پر، اس کے ساتھ آپ کے اتنے اختلافات ہوں، اس پر آپ جارحیت نہیں کر سکتے۔ انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر بھی یہ کہتا ہے، اور اس نے کوئی ڈپلومیسی، کوئی سفارتکاری، کوئی ثالثی قبول نہیں کی۔ اس نے براہ راست ایران پر حملہ کیا، یہ سمجھ کے کہ ایران کی پوزیشن بہت کمزور ہے۔ لیکن دنیا کو حیرت ہوئی جب ایران نے رسپونڈ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا جو ایٹمی ریسرچ ری ایکٹر ہے نیٹنز کا، اس کو اس نے تباہ کر دیا، اس کی ٹاپ لیڈرشپ اس نے ختم کر دی، تو یہ بڑے ڈی مورلائزڈ ہوں گے اور اب رسپونڈ نہیں کریں گے۔ لیکن انہیں جلدی اپنی لیڈرشپ جو ہے سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ اس کو اوپر لے آئے، اور ایران نے زبردست اور بڑا روبسٹ اور بڑا طاقتور جواب دیا ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تل ابیب جو ان کا کیپٹل ہے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، بجلی اس کی ختم ہو چکی ہے، اور لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ شیلٹر جو انہوں نے بنائے تھے وہ بھی اب ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور بلڈنگز تل ابیب کی اور حیفا کی وہ ساری تباہ ہو گئی ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا رسپانس جو ہے، اور جتنے انہوں نے میزائل فائر کیے ہیں، یہ خیال تھا اسرائیل کا اور اس کے حلیفوں کا کہ ایران کے بس میں اب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک بڑا حملہ، جوابی حملہ کر سکے، لیکن ایران نے ان کو حیران کر دیا اور پریشان کر دیا، اور اس نے ثابت کیا کہ وہ ملیٹریلی بھی اپنے آپ کو اس نے بڑا تیار رکھا ہوا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی ملٹری کی جو انٹیلیجنس ہے یا وہ سارا عمل جو ہے کہ الرٹ رہنا کہ دشمن کیا پلان کر رہا ہے، اس میں وہ کمزور ثابت ہوا ہے، اور اس کی ٹاپ لیڈرشپ ماری گئی ہے۔ لیکن ایران نے جلد سنبھل کے ایک جوابی وار کیا ہے، جس نے میں سمجھتا ہوں کہ نفسیاتی طور پر اسرائیل کو بالکل حواس باختہ کر دیا۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ انٹیلیجنس فیلئر جو ہے دونوں سائڈز پہ تھا، ایران کی طرف بھی اور اسرائیل کی طرف بھی؟ ایران کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اسرائیل کیا کچھ کر لے گا، اور اسرائیل کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ایران کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنی تباہی کر دے گا۔ بالکل درست ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب حماس نے حملہ کیا ایران کے اوپر پچھلے سال اکتوبر میں، اسرائیل پر اسرائیل پر، حماس نے جب اسرائیل پر حملہ کیا تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حواس باختہ ہو گیا تھا نتن یاہو اور اس کے ملٹری لیڈرشپ، اور اس نے بعد میں اپنی جو انٹیلیجنس تھی اس کے سربراہ کو ہٹا دیا کہ آپ کو نہیں پتہ چلا کہ حماس کیا تیاری کر رہا ہے اور وہ اسرائیل پر حملہ کرنے والا ہے۔ سو ایک تو اس کا بھی وہاں پہ فیلیور تھا بہت بڑا، اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ حماس جو ہے جس کو اس نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، جس کی اس کی سپرویژن کر رہا ہے، مانیٹرنگ کر رہا ہے، اس کی ساری سرگرمی کو وہ دیکھ رہا ہے، اس نے اچانک اتنا بڑا حملہ کر دیا اور ہماری انٹیلیجنس کو نہیں پتہ چلا۔ ایک یہ تھا۔ دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بہت بڑے سیٹ بیکس میں، ایک تو حسن نصر اللہ کی جو موت تھی، اس کی شہادت، کیونکہ وہ بہت بڑا ان کا پلر تھا اس علاقے میں، ایران کی جو سپورٹرز ہیں، جو ایران کی ملیشیا تھی یا ایران کی جو پراکسی تھی، اس کا بہت بڑا اسٹرانگ
فگر تھا اس کو انہوں نے مار دیا۔ اسی طرح اس کو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی ایران کو جب کہ تہران کے اندر اسماعیل ہنیہ جو تھا حماس کا چیف، اس کو وہاں پہ انہوں نے مار دیا۔ سو اس طرح کی بہت سی ایرانی جو کمزوریاں وہ سامنے آئیں۔ اس کے علاوہ بہت سے جو اور لیڈر تھے فلسطینی، ان کو بھی اس عرصے میں یعنی پچھلے سال اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیل نے مختلف سٹرائکس اور حملوں کے دوران ان کو شہید کیا۔ اور اب لاسٹ میں جو یہ حملہ ہوا ہے اسرائیل کا تہران کے خلاف، اس میں تو بہت بڑا فیلیور نظر آتا ہے۔ کیا جو ایرانی لیڈرشپ تھی وہ ایک ہی جگہ پہ تھی کہ ان کے ٹاپ کے سارے لیڈر، چیف آف آرمی اسٹاف اور ICRG جو پاسداران انقلاب ہے ان کے سربراہ اور ان کے انٹیلیجنس کے سربراہ اور دوسرے جو امپورٹنٹ لوگ تھے جنہوں نے فوج کی قیادت کرنی ہوتی ہے، پلاننگ کرنی ہوتی ہے اور جنگ کا سارا انتظام کرنا ہوتا ہے اور اپنا دفاع بھی کرنا ہوتا ہے، وہ سارے ایک ہی حملے میں اس نے مار دیے؟ تو ان کی انٹیلیجنس کا بہت بڑا فیلیور ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت صدمہ دینے والی بات تھی اور خبر ہمارے سامنے آئی کہ پتہ چلا کہ موساد نے تہران کے اندر ایک اڈہ بنایا ہوا تھا جہاں سے وہ تہران کے اوپر یا ایران کے اوپر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ تو موساد کو ایران کے اندر داخل ہو کر ایک اڈہ بنانے کا جو آزادی تھی یا ان کو جو موومنٹ ہوئی ان کی، کیا ان کو پتہ نہیں چلا کہ موساد کیا کر رہی ہے؟ اور یہاں پہ آ کے اس نے یہ کیا ہے۔ اور اس نے وہیں سے جو اٹیک ہوا ہے نتنز کی جو ان کی نیوکلیئر فیسلٹی اور ریسرچ سینٹر ہے، وہ وہیں سے ہوا ہے جو موساد نے وہاں پہ اڈہ قائم کیا تھا۔ تو کئی اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جو انٹیلیجنس کے بہت بڑے بڑے فیلیورز تھے، بہت بڑے گیپس تھے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موساد جو ہے، جو کہ بہت ہی ٹاپ رینکنگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے، دنیا میں مانی جاتی ہے، اس نے انفلٹریشن کی ہے۔ انفلٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھس گئے ہیں ایران کے ڈیفنس سسٹم کے اندر، یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون اس وقت کہاں ہے، موومنٹ کیا ہے بڑے ٹاپ لیڈرز کی، خاص طور پر جو پاسداران انقلاب ہے ان کے جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ کہاں رہتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں اکٹھے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو اس نے ان کو بڑا اسٹرکٹلی مانیٹر کیا اور پھر یہ حملہ کیا۔ جو پاسداران انقلاب کے سربراہ تھے ان کو انہوں نے اس وقت قتل کیا یا حملہ کیا جب وہ اپنی بیٹی کے گھر پہ تھے۔ تو کئی لوگ یہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ کیا ان کی بیٹی کے گھر سے کوئی انٹیلیجنس لیک ہوئی کہ جس نے اسرائیل کو بتایا کہ پاسداران انقلاب کے جو سربراہ ہیں وہ فلاں جگہ پہ ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ایران کی انٹیلیجنس کے اوپر سوالات اٹھاتی ہیں کہ آخر کار اتنی نازک صورتحال میں جب ان کو پتہ تھا کہ اسرائیل تیاری کر رہا ہے، جب کہ ٹرمپ وارن کر رہا تھا ایران کو، ساتھ ہی ساتھ وہ مذاکرات کر رہے تھے نیوکلیئر ایشو کے اوپر، اور کئی راؤنڈ ان کے 4 راؤنڈز ہو چکے تھے، اور ادھر سے وہ یہ دھوکہ تھا، اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اسرائیل کو میں منع کر رہا ہوں کہ ایران پر حملہ نہ کرے، ایران کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے، لیکن دوسری طرف ہر چیز اس کے نالج میں تھی۔ نتن یاہو اور اس کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ٹرمپ کو اور امریکی انتظامیہ کو بریف کر رہی تھی کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے یہ حملہ کر دیا اور یہ جنگ جو ہے اب رکنے والی نہیں ہے۔ ایران کے لیے بھی ایک بقا کا مسئلہ ہے۔ ایران ایک علاقے کی بڑی طاقت ہے اور اس نے بہت قربانی کی ہے اس خطے میں ایک ملٹری پاور بننے کے لیے، اپنا جو انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ میں اس کو پھیلانے میں، اور اس نے بڑی محنت کی ہے اور اپنا یہ سارا اثر و رسوخ اس نے قائم کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک مڈل ایسٹ کی ملٹری پاور ہے جس کو آسانی سے ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران اس وقت پیچھے نہیں ہٹے گا، اور وہ اس طرح کی سٹرائکس جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں تل ابیب میں، حیفا میں اور دوسرے اسرائیلی شہروں میں، وہ ان کو جاری رکھے گا۔ ہاں، ایران نے ایک میسج بھی دیا، اور ایرانی وزیر خارجہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے راکچی نے، اس نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس جنگ کو رکوائے، اور ٹرمپ یہ کہہ چکا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ،
کہ میں جس طرح میں نے جنگ رکوائی ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، میں یہ جنگ بھی رکوا سکتا ہوں۔ کب رکوائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے۔ میرے خیال میں ٹرمپ اس وقت یہ جنگ رکوائے گا یا رکوانا چاہے گا جب وہی سمجھے گا کہ ایران ان کے لیے کوئی ملٹری تھریٹ باقی نہیں ہے۔ مگر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی ہر روز ایک نیا بیان آتا ہے کہ میں یہ جنگ رکوا دوں گا، اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیل سائن کریں اور یہ جنگ بڑھے گی اور ہم بھی جنگ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ تو وہ کسی ایک چیز پہ نہیں کھڑا ہے۔ نہیں، وہ ایک چیز پہ کھڑا بھی نہیں ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ ان بیانوں سے کیا لگتا ہے؟ ان بیانات سے، ٹرمپ کے بیانات سے لگتا ہے کہ وہ ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں ملیٹریلی، اور رجیم چینج جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ چاہتے ہیں کہ یہ موجودہ جو قیادت ہے، جو کہ مذہبی قیادت ہے اس وقت ایران کے اندر، اس کی جگہ سیکولر قیادت جو کہ شاہ ایران کے دور کی قیادت تھی۔ حال ہی میں انہوں نے کچھ عناصر کو جو کہ اینٹی رجیم یا موجودہ خامنہئی حکومت جو ہے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ ان میں ایک پرانی دور کی تودے پارٹی ہے، تو تودے پارٹی کو انہوں نے کنٹیکٹ کیا کہ یو شوڈ رائز، آپ کھڑے ہوں، لیکن انہوں نے یہ کال جو ہے مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، ہم قومی اتحاد کے ساتھ ہیں اور ہم یہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے۔ تو ان کی یہ کوشش ہے کہ ایران کو اتنا کمزور کیا جائے اکنامکلی اور ملیٹریلی کہ یہ جو رجیم ہے یہ ختم ہو جائے، پھر وہ اپنی مرضی کے لوگ جیسے کہ وہ رجیم چینج کرتے ہیں اور اپنے حامی لوگوں کو لے آتے ہیں اور اپنے ٹولی قسم کے خوش آمدید لوگوں کو لے آتے ہیں، تو ان کو اس خطے میں، اس امپورٹنٹ خطے میں، مڈل ایسٹ میں، ان کے مفادات کو پھر کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ امریکہ کی یہ کوشش ہے، اس لیے ٹرمپ بہت زیادہ پریشر ڈال رہا ہے ایران کے اوپر کہ میز کے اوپر آؤ، مذاکرات کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کمزور پوزیشن میں آ کے بیٹھے میز کے اوپر اور مذاکرات کرے، اور جو شرائط ہم اس کو دیں، ایٹمی پروگرام ختم کر دو، ہتھیار فلاں رینج تک میزائل رکھ سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، اور ساری جو پالیسی ہے، فارن پالیسی اور اسٹریٹجک پالیسی ایران کی، وہ امریکہ کے کنٹرول میں آتی ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے بات کی ایران کے انٹیلیجنس فیلئر کی، اسٹریٹجک فیلئر بھی لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ایٹمی سائنسدان ہیں وہ ان کے نشانے پہ ہیں، تو اتنے کھلے کیسے گھوم رہے تھے؟ جیسے آپ نے اپنے ایٹمی اثاثوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے، تو آپ کو ایٹمی سائنسدانوں کو بھی تو ایسے ہی محفوظ رکھنا میرے تھا۔ خیال میں کہ ایران کی کمزوریاں جو انٹیلیجنس کے حوالے سے بہت نمایاں ہو کے سامنے آئی ہیں۔ 2 سال پہلے، 2 یا 3 سال پہلے دبئی میں ان کے ایک سائنسدان کو، ایران کے ایک نامور ایٹمی سائنسدان کو موساد نے قتل کرا دیا تھا۔ وہ عام سڑک پہ گھوم رہا تھا، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے قتل کروا دیا۔ اور یہ پرانا طریقہ ہے موساد کا، مسلمان سائنسدانوں کو مارنے کا، قتل کرنے کا، تو وہاں اس کو مار دیا تھا۔ تو وہ ان کے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ تو بڑی گہری انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی کہ کتنی انریچمنٹ وہ کر رہے ہیں یورینیم کی، کس حد تک پہنچ گئے۔ اور ابھی نتنیاہو نے حال ہی میں کہا ہے کہ ایران جو ہے چند ماہ میں ایٹم بم بنا سکتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ یقین نہیں کیا جا سکتا نا، عراق میں ویپن آف میس ڈسپشن بھی تھے اور نہیں نکلے، تو اس طرح یہ تو بہانے ہیں نا۔ نہیں، لیکن ایران کے اندر اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ تو جو IAEA ہے، انٹرنیشنل جو ایجنسی ہے نیوکلیئر مانیٹرنگ کی، وہ آتی ہے باقاعدہ ہر سال، اور ایران کے چند جو انریچمنٹ سینٹرز ہیں ان کی مانیٹرنگ کرتی ہے، ان کی باقاعدہ پڑتال کرتی ہے، اور پھر ایک رپورٹ دیتی ہے کہ انہوں نے کتنا انریچ کیا یورینیم۔ تو ایک 60% سے اگر آپ زیادہ ہو جاتے ہیں انریچمنٹ، یورینیم کی افزودگی اگر 60% سے زیادہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے آپ ہتھیار بنانے کے قابل ہو گئے۔ تو اس سے نیچے وہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو IAEA ہر دفعہ آتی ہے اور ایران کوآپریٹ کر رہا ہے، اور ایران جو نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT، ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کی جو ٹریٹی ہے یا معاہدہ، اس کا حصہ بھی ہے، انہوں نے سائن کیا ہوا ہے۔ ابھی انہوں نے تھریٹ کیا ہے کہ اگر آپ ہمیں مجبور کریں گے تو ہم ان سے الگ ہو جائیں گے اس معاہدے سے۔ ڈو یو تھنک کہ نکل جائیں گے وہ اس معاہدے سے؟ نہیں، وہ کوشش کریں گے کہ اس کے اندر رہیں، اور وہ کوشش کریں گے کہ امریکہ کو کسی طرح اس
میں لے آئیں. اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ ان کے ساتھ آ کے مل کر ایران کو مارے اور ایران کو کمزور کرے، اس کی ملٹری پاور کو ڈسٹرائے کر دے. لیکن دوسری طرف ایران کی کوشش ہے کہ ڈپلومیٹکلی کسی طرح انگیج کرے امریکہ کو، اور امریکہ اس کے ساتھ مل کے یا اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ، ایک سفارتی حل، ایک مذاکراتی حل جو ہے اس سارے کرائسس سے نکل آئے. یہ ایران کی کوشش ہے. اور ایران نے یہ ایک اسرائیلی نیوز پیپر نے دعویٰ کیا کہ ایران نے عمان اور قطر ان دونوں سے کہا ہے کہ آپ ہمارے درمیان بات چیت شروع کرائیں. تو ایران کو اپنی یعنی اس بات کا بھی احساس ہے کہ مڈل ایسٹ میں زبانی کلامی تو مسلمان ممالک اس کے اس جارحیت کی مذمت کرتے ہیں، اسرائیلی جارحیت کی ایران کے خلاف، لیکن ان کو پتہ ہے کہ عملاً ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے. سو ایران کو اپنی نازک صورتحال کا احساس ہے، اس لیے وہ چاہے گا کہ اس سارے کرائسس کو، یہ جنگ کا جو ماحول ہے اسے ختم کر کے کسی طرح کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ آ جائے. اور وہ نہیں چاہتا کہ ایران میں کوئی رجیم تبدیل ہو، یہ حکومت تبدیل ہو جائے، ان کا پورا ڈھانچہ ختم ہو جائے، اور ایسے لوگ جو کہ ایجنٹس ہوں مغرب کے، امریکہ کے اور اسرائیل کے، وہ یہاں پہ اقتدار میں آ جائے. اس سے پہلے 1952 میں ایران میں شاہ ایران کو ختم کر کے اس وقت کے ایک قوم پرست لیڈر محمد مصدق کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا. اور انہوں نے آتے ہی امریکہ اور برطانیہ کی جو آئل کمپنیز تھی جو ایران کے تیل کے اوپر قابض تھی، ان سے وہ سارے تیل کے کنویں واپس لے لیے اور کہا کہ آپ ملک سے نکل جائیں. ان کو ملک بدر کر دیا. یہ وہ بات تھی جس سے کہ امریکہ اور برطانیہ سخت پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا، شاہ ایران تو ہمارا دوست ہے. تو اس پہ پھر انہوں نے ایک کانسپریسی کی، اور CIA نے جو سازش کی تھی محمد مصدق کے خلاف، اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں کس طرح مصدق کو ہٹا کے پھر شاہ ایران کو مسلط کیا. اور شاہ ایران رضا شاہ پہلوی 40 سال تک امریکہ کا اور ویسٹ کا وفادار تھا ایران کے اندر، اور اسے اس خطے کا، ایشیا کا پولیس مین کہا جاتا ہے. امریکہ اور اسرائیل کے رومانس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اسرائیل جو ہے وہ جوئش اسٹیٹ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور اس کو سرپرستی حاصل ہے امریکہ کی اور ویسٹرن کنٹریز کی. امریکہ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں جو جوئش لابیز ہیں وہ بہت سٹرانگ ہیں، اور بہت ہی جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ جوئش کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. جو جوئش کمیونٹی ہے ان یورپ اینڈ امریکہ، وہ وہاں کے وسائل پر، اور جو معاشی وسائل ہیں اور مالی وسائل ہیں ان پر قابض ہے. اور یہ ایک بات تاریخی طور پہ طے ہے کہ انہوں نے جو گلوبل اسٹریٹجی بنائی ہے جوز نے، جوز کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ جوز اپنی کسی شخص کو کنورٹ نہیں کرتے. یعنی آپ یہودی نہیں بن سکتے جس طرح آپ مسلمان بن سکتے ہیں، کلمہ پڑھ لیں اور خدا اس کے رسول کو مان لیں تو آپ مسلمان ہو جاتے ہیں بشرف اسلام. لیکن کوئی بھی دوسرا شخص جو یا یہودی نہیں بن سکتا. جو بائی بارن ہے، بائی برتھ آپ جو ہیں، بائی برتھ. ٹھیک ہے. سو یہ ایک وہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے. سو ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم تعداد میں کم ہے، ہم کوئی گلوبل لیول کے اوپر آرمی نہیں کریٹ کر سکتے. اور ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل جو کہ برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے بنا اور عربوں کی زمین چھین کر اس کو بنایا گیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بقا ضروری ہے، اور اس کو پھر دنیا بھر کی جو جوئش کمیونٹی ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے. امریکہ میں امریکن جوئش کونسل اور دوسرے کئی ادارے ہیں جن کو فنڈ کر رہے ہیں یہودی اور جیوز، اور اس فنڈنگ سے
وہ امریکہ کے صدارتی انتخاب اور کانگریس کے انتخابات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ بات طے ہے، دنیا بھر کے تاریخ دان اور سیاسی مبصرین اس بات سے آگاہ ہیں کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ اربوں ڈالر کے خرچے سے ہی بنتا ہے۔ وہ اتنا مہنگا ترین الیکشن ہے، اس الیکشن کو کون فائنانس کرتا ہے؟ یہ اب بات کوئی اس کے اوپر بحث نہیں ہو سکتی۔ اتفاق رائے موجود ہے سیاسی مبصرین میں، تجزیہ کاروں میں، کہ جو پریزیڈنشیل الیکشن ہوتا ہے امریکہ میں، اس میں سارا سرمایہ جیوز کا لگتا ہے کہ وہ اپنے پسند کا کینڈیڈیٹ اس کو صدر بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ امریکہ کا صدر بہت پاورفل ہے۔ سو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ان کی چوائس کا یا ان کی فیور کا شخص امریکہ کی وائٹ ہاؤس میں ہوگا تو ان کے سارے مسائل حل ہوں گے اور جو وہ چاہیں گے وہ کروا سکیں گے۔ سو ہر امریکی صدر نے اسی وجہ سے ہمیشہ اسرائیل کی مدد کی ہے اور کھل کر مدد کی ہے، پیسہ دیا ہے اور ویپنز دیے ہیں۔ امریکہ جو ہے کئی 100 ارب ڈالر سالانہ وہ اس کو معاشی اور فوجی امداد دیتا ہے۔ دنیا کی جو بیسٹ وار ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ اس کو فراہم کرتا ہے، اور یورپ بھی کرتا ہے، جرمنی بھی کرتا ہے، فرانس بھی کرتا ہے، یہ ممالک بھی، برطانیہ بھی کرتا ہے۔ تو اس کو ایک ملٹری اور اکنامک پاور مڈل ایسٹ میں انہوں نے مل کر بنایا ہے، اور وہ تمام مسلمان ملکوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب وہ گریٹر اسرائیل کا نعرہ لگا رہا ہے، اور اس پہ مصر کے علاقوں پہ، اور اس کے علاوہ اردن پہ، اس کے علاوہ یہ جو سعودی عربیہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کے اوپر اس کی نظر ہے، شام بھی اس میں شامل ہے۔ یہ سارے ہمارے علاقے ہیں، اور گریٹر اسرائیل ان سب کو ملا کر بنایا جائے گا۔ مصر اور اردن، اس کے علاقے بھی گریٹر اسرائیل میں شامل جی، ہیں؟ اس کے علاقے شامل ہیں، اور اس کے علاوہ یمن کا علاقہ کچھ شامل ہے، اور سعودی عربیہ کا بھی ایک حصہ اس میں شامل ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو کتاب ہے تورات، اس کے مطابق یہ وہ علاقے ہیں جو ہمارے ہیں، اور ہم ان پر دوبارہ اسرائیل کی وہ حکومت قائم کریں گے جس کا ہماری کتاب میں تذکرہ ہے۔ یہ سارے علاقے ہمارے ہیں، اس پر عربوں نے آ کے قبضہ کیا ہوا ہے۔ حال ہی میں ایک خاتون کا انٹرویو ہے جو کہ بڑا وائرل ہے سوشل میڈیا پہ، اس کو سوال کیا گیا کہ یہ جو فلسطینی ہیں کہاں جائیں، اب ان کو کیوں مار کے نکال؟ اس نے کہا کہ ان کی یہ زمین نہیں ہے، یہ زمین ہماری ہے، اور 2000 سال پہلے یہ زمین ہماری تھی، ہم یعنی یہودی ہم یہاں آباد تھے، اور یہ جو ہیں یہ باہر سے آئے ہیں، یہ مصر سے آئے ہیں، یہ سعودی عربیہ سے آئے ہیں، یہ UAE سے آئے ہیں، یہ قطر سے آئے ہیں، فلاں فلاں ملک سے آئے، تو یہاں آ کے آباد ہوئے، اینڈ دے شوڈ گو بیک ٹو دیئر اون کنٹریز۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو ان کے ایکسٹریمسٹ ہیں اسرائیل کے، وہ کر رہے ہیں۔ سو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا خطہ ہمارا ہے، اور اس پہ ہم اپنی حکومت بنائیں گے، اور گریٹر اسرائیل کا جو تصور ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اور ہماری جو اسلامی مملکتیں ہیں اراؤنڈ اسرائیل، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان میں وہ عزم نہیں ہے، ان میں وہ ہمت اور ولولہ نہیں ہے، اور وہ کئی دفعہ اسرائیل جو ہے ان کے علاقوں پر قبضہ کر چکا۔ 67 کی جو وار تھی، پہلی جنگ، اس میں انہوں نے شام کا علاقہ جولان ہائٹس اس پر قبضہ کر لیا، جولان کی پہاڑیوں پہ، بہت ہی امپورٹنٹ اسٹریٹجک علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مصر کا سرائے سینا سارا لے لیا تھا، بعد میں امریکہ نے ڈیل کروا کے انوار السادات کی اور اس وقت کے جو اسرائیلی وزیر اعظم تھے ان کے درمیان معاہدہ کرایا کیمپ ڈیوڈ میں، اور وہ ان کے درمیان ایک صلح ہو گئی، اور اسرائیل نے وہ علاقہ واپس کر دیا۔ لیکن باقی جو مغربی کنارہ ہے اردن کا، وہ کہتا ہے ہمارا ہے۔ تو اردن جو ہے وہ گریٹر اسرائیل میں آتا ہے، جی، اور اس جنگ میں اردن ایران کے خلاف اسرائیل کا معاون بھی ہے۔ جی، وہ اس کی بڑی افسوسناک اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اردن کی قیادت ہے سیاسی، وہ عربوں کے کاز سے مخلص نہیں ہے، اور وہ امریکہ کے پیسوں سے، امریکہ کی جو امداد سے ان کا سارا نظام چل رہا ہے، ان کے ہتھیار، ان کی فوج، ہر چیز US ٹرینڈ ہے،
اور یو ایس ان کو بہت مدد دے رہا ہے, اسرائیل بھی ان کو مدد دے رہا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اردن اس وجہ سے بہت زیادہ انفلوئنس میں ہے امریکہ اور اسرائیل کے, اور اس کی اکانومی بہت کمزور ہے, اس کے پاس تیل نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہماری مدد جو امریکہ کر رہا ہے یا اسرائیل کر رہا ہے, سو وہ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, اس لیے وہ کوئی ان کے خلاف سٹانس نہیں لے سکتا. یعنی کہ اردن کے شاہ کل کو اسرائیل کے انڈر آنے کے لیے تیار ہیں, مینٹلی تیار ہیں, کیونکہ وہ اٹس اے اسمال کنٹری, ان کی اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, ود اے ویک اکانومی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل اگر ہمارے خلاف ہو گئے تو یہ ہمارا علاقہ ہم سے چھین لیں گے, اور جو بھی ہمیں تھوڑی بہت خود مختاری حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہم واپس آتے ہیں, آپ نے اسرائیل کی اکنامک سچویشن پہ بات کی, تو آپ نے جو بات کی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کے پاس پاور ہے, فائنینشیل پاور ہے کہ وہ اس جنگ کو ایک لمبے عرصے تک چلا سکتا ہے. بالکل صحیح, مگر ایران شاید نہ کر پائے. میرا خیال ہے ایران کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے. ایران کے جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں وہ بے پناہ ہیں, اور وہ کم و بیش اتنے ہی ہیں جتنے سعودی عربیہ کے. اور میں نے ایران کا 2018 میں ایران گیا تھا, تو مجھے وہاں پہ کچھ سفارتکاروں سے ملاقات کا موقع ملا. تو انہوں نے کہا کہ ان حالات میں سینکشنز کے, سخت ترین سینکشنز کے باوجود ایران جو ہے گیس اور تیل سے $100 ارب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے, $100 بلین, $1 ٹریلین. سو مطلب ہے کہ ان کے پاس تو اگر ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے تو جتنی گیس اور تیل ان کے پاس ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ایکسپورٹ کر کے, تو ایران کے پاس جتنی بھی یہ اقتصادی طاقت ہے یا ملٹری پاور ہے یہ اس گیس اور تیل کی ایکسپورٹ کی وجہ سے. اگر سینکشنز نہ لگی ہوتی تو ایران تو اس خطے کی سب سے بڑی پاور ہوتی. تو پیسے تو آ گئے, ایران کے پاس پیسے تو آ گئے, کیا اتنے میزائل بھی ہیں؟ میزائل ہیں ان کے پاس, دیکھیں نا وہ تو وہاں پہ 300 میزائل مارے ہیں, تو اس کے بعد جا کے 3-4 نشانے پہ لگتے ہیں, اور وہ کافی ہیں تباہی پھیلانے کے لیے. مگر 300 کر کے کتنے میزائل؟ میرا خیال ہے ان کے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے, اور ان کو اندازہ بھی تھا کہ ہماری الٹیمیٹلی جنگ ہوگی اسرائیل کے ساتھ. تو انہوں نے میزائل کا بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, اور ابھی حال ہی میں انہوں نے جو میزائل ساز فیکٹری ہے اس کو بھی اسٹرائک کیا اسرائیل نے ایران کے اندر. تو میزائل ان کے پاس جو رکھے ہوئے ہیں بنکرز میں یا جہاں بھی انہوں نے رکھے ہیں بڑی تعداد میں ہیں, اور وہ میرا خیال ہے کہ ان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ مزید میزائل جو ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں ایمرجنسی بیسس کے اوپر. سو یہ کہنا کہ ان کے میزائل ختم ہو جائیں گے یا وہ گر جائیں گے, ایسا نہیں ہے. یہ درست ہے کہ لمبی جنگ جو ہے اسرائیل کے خلاف وہ شاید نہ چاہتے ہوں, ان کی خواہش ہو کہ اس کا کوئی مذاکراتی حل نکل آئے. اسی ریزن یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کے پیچھے ایک مسلسل سپلائی لائن ہے امریکہ کی اور ویسٹرن کنٹریز کی, جو اس کو ہر طرح کے سفسٹیکیٹڈ ویپنز دے رہے ہیں. دیکھیں نا ڈرونز جو ہیں, حال ہی میں جب انڈیا پاکستان کی جھڑپ ہوئی تو یہ ایرانین ڈرونز, اسرائیلی ڈرونز تھے نا جو ہمارے خلاف انڈیا نے استعمال کیے, تو ان کے ڈرونز بھی بڑے سفسٹیکیٹڈ ہیں, اور ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی جو ہے ایریل ٹیکنالوجی وہ اتنی ایکوریٹ ہے کہ وہ جہاں کسی کو نشانہ بنانا چاہتے ہوں وہ بنا سکتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے اسماعیل ہنیہ کو تہران کے اندر مار دیا, وہاں پہ حسن نصر اللہ کو لبنان میں مار دیا, باقی لوگوں کو. اور اس سے پہلے جو فلسطینی لیڈرز تھے ٹاپ کے, جن میں شیخ عبدالعزیز صاحب تھے, اور وہ ایک ان کے فلسطینیوں کے استاد بھی تھے, ان کے مینٹور تھے, ان کی جو ہے نا وہ ذہنی تربیت کرتے تھے اور جہاد کے لیے وہ ان کو تیار کرتے تھے. شیخ عبدالعزیز کو اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے آج سے 15 سال پہلے اسرائیل نے ایک سمارٹ بم مارا, پریسین بم, اور کار کے اندر وہ ٹریول کرتے وہ بم جا کے انہی کو لگا اور وہ شہید ہو گئے. تو اسرائیل اپنی اس سپیریئر ٹیکنالوجی کی وجہ سے
عربوں کے کئی لیڈروں کو نشانہ بنا چکا ہے. اس کے پاس اچھا پھر اس کا جو یہ سسٹم ہے میزائلز کا اور خاص طور پر جو یہ ڈرونز کا سسٹم ہے، یہ پیگاسس سسٹم، یہ دنیا بھر میں خریدا جا رہا ہے. خود امریکہ اور کئی ویسٹرن ممالک اس سے خرید رہے ہیں، چونکہ اس کے جو سائنسدان ہیں اسرائیل کے، وہ رات دن کام کر رہے ہیں کہ کس طرح وار ٹیکنالوجی جو ہے اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے، تاکہ ان کو ایک خوف اور خدشہ ہے کہ دنیا ساری اسرائیل کے خلاف ہے، اور ان کو یہ خوف اور خدشہ ان کی نفسیات کا حصہ ہے کہ الٹیمیٹلی عربس اور نان عربس کئی ملک مل کر اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. دے ول انہائلیٹ اسرائیل فرام دا فیس آف دس ارتھ. تو انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے بہت ہی جامع نظام جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. ایک دفعہ کہانی ہے کہ ایک بندہ کھیت میں کھڑا تھا اور رو رہا تھا، اور اسے کسی نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کھیت میں سے خرگوش گزر کے گیا. اس نے کہا خرگوش تھا، گزر گیا، رو کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے آج خرگوش گزرا ہے، کل کو ٹانگا گزرے گا، کل کو یہ راستہ بن جائے گا اور میرا کھیت جو ہے کم ہو جائے گا اور لوگ اس میں راستہ بنا لیں گے. اگر ایران نے جتنے زیادہ حملے تسلسل کے ساتھ اسرائیل نے کیے اور ایران کی پراکسیز کو نقصان پہنچایا، لیڈرشپ کو نقصان پہنچایا، اگر ایران نے پہلے یہ حملے جس طرح سے ابھی جواب دے رہا ہے یہ جواب پہلے دے دیا ہوتا تو شاید آج یہ اٹیک نہ ہو رہے ہوتے. لیکن ایران کی وہ پوزیشن نہیں تھی. ایران کو اپنی لیمیٹیشنز کا احساس تھا. ایران کو یہ پتہ تھا کہ میرے اوپر سینکشنز لگی ہوئی. میں نے ایران میں یہ آبزرو کیا تھا آج سے 7-8 سال پہلے کہ ان کی سڑکوں پہ آپ جائیں، آپ کو 25-30 سال پرانی گاڑیاں نظر آتی ہیں. لیٹسٹ جو کاریں ہیں وہ بھی وہاں نہیں. اور ان کو یہ جو ڈس ایڈوانٹیج ہوا ہے سینکشنز کا، تو ان کی ٹیکنالوجیکلی وہ بہت پیچھے چلے گئے. اور کئی ایرانی اسکالرس اور دانشور اس بات پر متفکر ہیں، دے آر وریڈ کہ ہماری اس دنیا میں ہم اس لیول پہ نہیں ہیں جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا ملیٹریلی. جس طرح کے ہمارے ایمبیشنز ہیں یا ہماری خواہشیں ہیں یا ہمارے خواب ہیں، یا ہم جس طرح مشرق وسطیٰ میں اور اس خطے میں ایک بڑی طاقت بن کر رہنا چاہتے ہیں، ان خوابوں کی تکمیل میں جو رکاوٹ ہے وہ یہ سینکشنز جو ہیں ہمیں محدود کر رہی. تو امریکہ نے اور ویسٹ نے مل کر ان کے اوپر یہ سینکشنز لگائی ہوئی ہیں. تو وہ ٹیکنالوجی کی طرف جو ایکسیس ہے یا ان کی رسائی ہے وہ بہت محدود ہے. سو ایران پہلے سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں پری ایمپٹیو اسٹرائک وہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے نتائج بہت خوفناک نکل سکتے تھے، اور یہ ہو سکتا تھا کہ ایران کو اس کی بھاری قیمت دینی پڑے، اور وہ لوگ جارے اور اگریسر سمجھ کے ایران کے پیچھے پڑ جاتے. تو اس سے بچنے کے لیے شاید انہوں نے پہل نہیں کی اور انہوں نے انتظار کیا اتنے سال تک کہ اسرائیل ان کے اوپر حملہ کرے. کیا یہ جنگ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے؟ یہ جا سکتی ہے، لیکن اس کے امکانات اس لیے کم ہیں کہ شاید چائنا اور رشیا جو کہ آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں، یا مارل سپورٹ یا ڈپلومیٹک سپورٹ ان کی کر رہے ہیں، وہ ابھی تک ایکٹیولی اس پوزیشن میں نہیں آئے کہ وہ ایران کو ملٹری ہارڈ ویئر پرووائڈ کرے. مثلا ان کے جہاز یا ان کے ڈرونز یا ان کے میزائل چائنا کے اور رشیا کے اگر ان کو ملنے شروع ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ جو تل ابیب ہے یا اسرائیل ہے وہ چند دنوں کی مار ہے. ایران اسرائیل کا رومانس بھی تھا ایک ٹائم پہ، اسرائیل کی ایمبیسی تھی ایران میں، اس پہ کچھ بتائیں گے؟ دیکھیے جی 79 جو ہے وہ ایک واٹر شیڈ ایئر ہے اس پورے خطے کی ہسٹری میں. اس سے پہلے ایران جو تھا وہ ایک ویسٹرنائزڈ کنٹری تھا. ایران میں شراب خانے عام تھے، پبس تھے، ڈسکوز تھے جہاں پہ ڈانسز ہوتے تھے، اور ایک کھلا ڈلا نظام تھا
جہاں خواتین پر پردے کی کوئی پابندی نہیں تھی، اور ایران آلموسٹ اتنا ہی ایڈوانس تھا ان معاملات میں جتنا امریکہ اور یورپ تھا، اور دنیا بھر سے پاکستانی کارکن، پاکستانی ورکرز بڑی تعداد میں اس وقت ایران میں کام کرتے تھے، ایران کی آئل انڈسٹری میں ہزاروں کی تعداد۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ایران، اس وقت کا ایران جو ہے وہ ایک لبرل ایران تھا انڈر رضا شاہ پہلوی، اور اس وقت کوئی مذہبی جو عنصر تھا وہ اس میں شامل نہیں تھا، اور شاہ ایران نے جو مذہبی عناصر تھے ان پر بہت پابندیاں لگائی ہوئی تھی، ان کے اوپر سختیاں بڑی کی ہوئی تھی، ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا۔ امام خمینی جو تھے، آیت اللہ خمینی، وہ ایک بڑے اسکالر تھے، اور وہ کرٹک تھے، نقاد تھے شاہ ایران کے، اور ان کے اور بھی کئی ساتھی۔ تو انہوں نے ان پر تنقیدیں کی، ان کی پالیسیز کو، پرو ویسٹ یا پرو امریکہ پالیسی، یا وہ جو لبرلزم، جو کہ اتنا زیادہ لبرلزم، ایکسٹرا لبرلزم جو کہ اسلام سے متصادم تھا، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو خمینی صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور بعد میں ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور 27 سال تک امام خمینی فرانس میں جلا وطنی کی زندگی گزارتے رہے، اور بالآخر انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا اپنے ساتھیوں کی مدد سے، اینٹی شاہ یا اینٹی لبرلزم یا اینٹی ویسٹ ایک تبدیلی وہ لانا چاہتے تھے، اور وہ انہوں نے بڑی محنت سے 27 سال لگے۔ اس زمانے میں یہ ٹیپ ہوتی تھی جس پر آپ ریکارڈ کر کے میسیج بھیجتے تھے، تو انہوں نے ٹیپ ریکارڈر کو، وہ ٹیپ کو استعمال کیا، اور ایران کے گلی کوچوں میں اور ایران کے مختلف گھروں میں اور دوسرے علاقوں میں انہوں نے اپنے وہ ٹیپس بھیجے۔ وہ بڑے اچھے مقرر تھے، اور انہوں نے شاہ ایران کے خلاف ایک تبلیغ کی کہ یہ شخص ایران سے اسلامی اثرات کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور یہ امریکہ کا ٹوڈی ہے، اور ہماری آزادی جو ہے سلب ہو گئی ہے، اور جو کچھ کہ ایران میں ہو رہا ہے وہ اسلام کے منافی ہے۔ سو اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ شاہ ایران کی انٹیلیجنس بہت زیادہ اچھی تھی، اس کو پتہ نہیں چلا تھا؟ شاہ ایران کی انٹیلیجنس کو بالکل پتہ تھا۔ شاہ ایران نے اتنا ظلم کیا ایران کے اندر اس دور میں، جب کہ امام خمینی ایگزائل میں تھے، اور مذہبی عناصر پر پابندیاں تھیں، سیاسی جو قائدین تھے اینٹی شاہ، وہ بھی جیلوں میں تھی، اور ایک ان کی تنظیم تھی ساوک، SAVAK۔ وہ جو تنظیم تھی اس کو کھلی چھٹی تھی کہ وہ یہ باتیں مشہور تھیں اور یہ لکھی بھی گئی ہیں کہ وہ مختلف ریسٹورانٹس کے اندر، مختلف ہوٹلوں میں اور مختلف پارکوں کے اندر اور جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان کے درمیان ساوک کے ایجنٹ جو ہے جا کے بیٹھ جاتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، اور جب بھی کوئی شخص شاہ ایران کے خلاف یا حکومت کے خلاف بات کرتا تھا تو اس کو وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے تھے کہ یہ شخص اینٹی گورنمنٹ ہے، یہ شاہ کے خلاف بات کر رہا ہے، اور چند گھنٹوں میں اس کو اریسٹ کر کے غائب کر دیا۔ جس طرح یہ جو ہے نا ڈس اپیئرنسز، غائب ہو جانا، تو ہزاروں ایرانیوں کو لاپتہ کیا گیا، نہ صرف لاپتہ کیا گیا بلکہ ان کو مار دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک کاز تھا، ریزن تھی کہ ایران میں پھر اینٹی شاہ ایران کے خلاف جو نفرت پھیلی اور جو اس کے خلاف رد عمل ہوا، اس کی ایک وجہ سابق بھی تھی۔ وہ بہت ہی خوفناک انٹیلیجنس ایجنسی تھی، اور اس کو ٹارچر کرنا، لوگوں کو مار دینا، غائب کر دینا، اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ بھی نہ ملنا ان کے خاندانوں کو، یہ بھی ایک ریزن تھی کہ امام خمینی نے اس کو شاہ ایران کو گرا دیا۔ اور 20 فروری 1979 یہ وہ دن تھا جب شاہ ایران کو اس تحریک کے نتیجے میں تہران چھوڑ کر جانا پڑا، اور شاہ ایران کو امریکہ نے وہاں سے اور فرانس کے تھرو، کیونکہ خمینی صاحب فرانس میں رہتے تو فرانس کا ان کے اوپر اثر تھا، تو انہوں نے فرانس اور دوسرے ملکوں سے کہا کہ آپ خمینی کو، شاہ ایران کو نکلنے دیں۔ تو شاہ ایران کو ایک طیارے میں لے کے فضا میں بلند ہوا، اور امریکہ نے اس کو
اپنے یہاں پناہ نہیں دی، تو وہ الٹیمیٹلی انوار السادات، صدر انوار السادات، ان کو کہا گیا کہ آپ ان کو مصر میں اترنے دیں، تو شاہ ایران جو ہے اس کا وہ طیارہ جو 48 گھنٹے تک فضا میں رہا اور امریکن اس کو ری فیول کرتے تھے، اس کو کہا گیا کہ آپ فضا میں رہیں، ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کہاں اترنا ہے۔ الٹیمیٹلی وہ مصر میں اترا اور اس کی قبر بھی مصر میں ہے، شاہ ایران کی۔ تو وہ جو پری خمینی ایرا تھا، خمینی کے آنے سے پہلے، وہ ایک اور طرح کا نظام تھا، لبرلزم تھا، آزادی تھی، شرابیں عام چلتی تھی، رقص ہوتے تھے، اور کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ اسلامی ملک ہے یا کوئی ویسٹرن کنٹری ہے، لبرل ویسٹرن کنٹری۔ تو امام خمینی نے آ کر اس کو ایک اسلامک اسٹیٹ بنایا، اور یہ وہ نقطہ تھا، یہ وہ 1979 کا پوائنٹ تھا جہاں انہوں نے تہران میں امریکی ایمبیسی پر قبضہ کر لیا، اور ان کے 54 سفارتکاروں کو یرغمال بنایا گیا، اور امریکہ نے اٹیمپٹ کی کہ ان سفارتکاروں کو رہا کرایا جائے، لیکن نہیں کرا سکا، اور الٹیمیٹلی پھر دوسرے ممالک کی مدد سے، جس میں عرب ممالک بھی شامل تھے، ان 54 امریکی سفارتکاروں کو رہا کرایا گیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو اس کے بعد سے امریکہ کا جو انفلوئنس ہے یا اثر رسوخ ہے وہ بالکل ایران میں ختم ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا، اور ایران ایک مذہبی ریاست بن کے ابھرا، اور 79 آنورڈز ایران ایک تھیولوجیکل سٹیٹ ہے، ایک مذہبی ریاست ہے، اور اس کا سارا آؤٹ لک یا نظریہ جو ہے اس میں مذہب جو ہے اس کا کلیدی کردار ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔ آج کے لیے اتنا ہی، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، ہم ایران اسرائیل کی ہسٹری پہ، ان کے تعلقات پر بات کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریے گا۔ اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اللہ نگہبان۔